السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن کریم کی ایک آیت ہے، بلکہ پوری سورہ ممتحنہ، اس کی ابتدائی آیات، ان کے اندر اللہ رب العزت نے ہمیں کچھ اصول بتائے ہیں کہ غیر مسلموں سے آپ کس حد تک اپنے تعلقات رکھ سکتے ہو اور کس حد تک نہیں رکھ سکتے، کن کے ساتھ رکھ سکتے ہو کن کے ساتھ نہیں۔ یہ یوں سمجھیں کہ مسلم ممالک کی خارجہ پالیسی بیان کی گئی ہے کہ آپ نے کن کے ساتھ کس قسم کے ایگریمنٹ اور معاہدے کر سکتے ہیں۔ ایک واقعہ ہوا، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ پر چڑھائی کا ارادہ کر لیا فتح مکہ سے پہلے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح حدیبیہ کی تھی، 10 سال کا ایگریمنٹ تھا کہ مسلمان اور کفار کے درمیان کوئی لڑائی نہیں ہوگی۔ کفار نے اس ایگریمنٹ کی وائلیشن کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ ایگریمنٹ تو ختم ہو گیا۔ اب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ پر چڑھائی کا حملہ کرنے کا ارادہ کر لیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خفیہ تیاری شروع فرما دی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا اہتمام کیا کہ مکہ والوں کو اس کا پتہ نہیں چلنا چاہیے۔ مسلمان تیاری کر رہے تھے، تیاری کر لی۔ ایک عورت تھی مکہ میں، اس کا نام تھا سارا، گانے وانے گایا کرتی تھی اس ٹائم پہ۔ تو وہ مدینہ شریف میں آئی۔ جب مدینہ شریف میں آئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ آپ مسلمان ہو گئی ہیں؟ اس نے کہا نہیں۔ ہجرت کر کے آئی ہیں؟ نہیں۔ تو کیسے آئی ہو؟ اس نے کہا کہ جی آپ چونکہ قریش کے لوگ ہیں، قریش کے لوگ مکہ کا مالدار خاندان تھا، قریشی کافی سارے ادھر آ گئے، تو میرے حالات اب وہاں پر بہت خراب تھے، تو میں ادھر آئی ہوں کہ میری امداد کریں، میرے ساتھ کوئی تعاون کریں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مکہ کے لوگ جو ہیں وہ تو مشرکین ہیں، ظاہر ہے کہ ناچ گانے کی مجالس وہ کیا کرتے تھے، وہ کرتے ہوں گے، تو ادھر کوئی آپ کا آمدن نہیں ہو رہی۔ تو اس نے کہا جی چونکہ غزوہ بدر کے اندر ان کے بہت بڑے بڑے سردار مارے گئے، وہ تو سارے ماتم میں ہیں، اس کے بعد انہوں نے اس قسم کی مجلسیں کرنا چھوڑ دی ہیں، تو ہمارا دھندا بھی بند ہو گیا، کیونکہ ہماری تو کمائی ساری ناچ گانے سے تھی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خاندان کے لوگوں کو، مسلمانوں کو کہا کہ اس کی کچھ امداد کی جائے۔ یہ اس لیے ہوتی تھی تاکہ ان کے دلوں میں مسلمانوں کے متعلق کوئی نرمی پیدا ہو، مسلمانوں سے اور اسلام کے بارے میں کوئی محبت پیدا ہو، اور یہ لوگ شاید اس وجہ سے مسلمان ہو جائیں۔ تو خیر جب عورت جانے لگی تو سارا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کے بتایا، آپ کو ذریعہ وہی پتہ چلا کہ اس عورت کو ایک صحابی تھے حضرت حاتب بن ابی بلتہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے ایک لیٹر دیا تھا، وہ اس عورت کے پاس تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو بھیجا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بخاری شریف میں بھی یہ روایت ہے، مسلم شریف میں امام مسلم نے بھی اس کو روایت کیا، تو بخاری اور مسلم دونوں کی روایت یہ ہے کہ حضرت علی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے، ابو مرثد اور تیسرے ایک اور صحابی تھے حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ، ان تین کو بھیجا، فرمایا کہ جاؤ اور وہ عورت آپ کو روزہ خاک، ایک جگہ کا نام ہے، وہاں پر ملے گی، اور اس کے پاس ایک لیٹر ہے، وہ آپ نے لے کے آنا ہے۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ ہم گھوڑوں پہ سوار ہوئے، ہم وہاں چلے گئے، تو واقعی وہ عورت ہمیں روزہ خاک پہ ہی ملی۔ تو ہم نے کہا کہ آپ کے پاس کوئی لیٹر ہے، ہمیں وہ دو۔ اس نے کہا کہ میرے پاس تو ایسا کوئی لیٹر نہیں۔ تو حضرت علی فرماتے ہیں کہ ہم نے دل میں سوچا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا وہ تو جھوٹ ہو نہیں سکتا، وہ تو سچ ہی سچ ہے۔ فرمایا، ہم نے اس کی اونٹنی کو بٹھا دیا تھا، وہ اونٹ پر جا رہی تھی، تو ہم نے کہا کہ آپ لیٹر دے دو ورنہ ہم آپ کو برہنہ کر کے آپ کی تلاشی لیں گے، ڈرانے کے لیے کیا۔ تو اس عورت نے وہ خط اپنے ازار بند میں چھپایا ہوا تھا۔ ازار بند، اس کو بیلٹ جس کو کہتے ہیں، پینٹ کے ساتھ باندھتے ہیں، یہ پہلے لوگ وہ دھوتی باندھتے تھے تو اس کا ہوتا تھا، تو بہرحال جہاں سے وہ گرا دیتے ہیں، اس نے وہ چھپایا ہوا تھا، اس نے وہ نکال کے دے دیا۔ تو حضرات صحابہ اکرام لے آئے، تو وہ خط جو ہے حضرت حاتب بن ابی بلتہ رضی اللہ تعالیٰ نے وہ دیا تھا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی تھے۔ اب ایک جنگی راز آؤٹ ہوا تھا، حضرت
عمر رضی اللہ تعالیٰ بڑے دینی غیرت مند آدمی تھے، دین کے معاملے میں بڑے غیرت مند تھے، تو فرمایا یا رسول اللہ اجازت ہے میں ان کی گردن اڑا دوں، انہوں نے غداری کی ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ آپ کو پتہ نہیں کہ بدری صحابی ہیں، اور بدری صحابی ان کی اللہ تعالیٰ نے مغفرت فرما دی ہے، جو صحابہ اکرام غزوہ بدر میں شریک تھے۔ آپ نے بلایا حضرت عاطف بن ابی بلتہ کو، پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا جی یا رسول اللہ میں نے لکھا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ یہ کیا کیا؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں یمن سے آیا ہوں۔ یہ حضرت عاطف بن ابی بلتہ رضی اللہ عنہ یہ یمن سے آ کے مکہ میں انہوں نے رہائش کی تھی، اصل ان کا جو ٹھکانہ تھا وہ یمن تھا، تو مکہ میں مسلمان ہو کے مکہ میں آئے تھے، ادھر انہوں نے رہائش کر لی تھی۔ تو جب یہ مدینہ شریف میں ہجرت کر کے آئے تو ان کے جو آل و عیال تھے، بیوی بچے، وہ ادھر رہ گئے تھے۔ تو باقی جو صحابہ اکرام تھے وہ بھی مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آئے تھے، لیکن یہ قریشی تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی ظاہر ہے کہ اگر عزیز و اقارب تھے تو ان کے رشتہ دار بھی تھے مکہ والے، دوسرے صحابہ اکرام ان کے بھی رشتہ دار تھے، تو ان کے بچوں کی دیکھ بھال کرنے کے لیے ان کے رشتہ دار موجود تھے۔ وہ غیر مسلم بھی تھے، تب بھی کسی کے ماموں تھے، کسی کے چاچو تھے، کسی کے خالو تھے، تو کسی نہ کسی رشتے کے تعلق کی وجہ سے، کسی خونی رشتے کی وجہ سے وہ لوگ خیال رکھنے والے تو تھے۔ ظاہر ہے کہ جو لاوارث ہوگا تو ساری کی سارا وہ کمزور، وہ بجلی اور سارا وہ نظرات اسی پہ گرے گا نا جو کمزور ہوگا۔ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ میرا تو وہاں کوئی بھی تھی نہ، تو میرے بیوی بچے، تو ظاہر ہے کہ ساری ناراضگی میرے بیوی بچوں پہ آ کے گرتی، تو مجھے یقین ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول جو ہے وہ فاتح، اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا انتم الاعلون، آپ نے فاتح بننا ہے، آپ ہی نہیں ہمیشہ، ہم نے دیکھا نہیں کہ کبھی آپ کو شکست ہوئی ہو، تو میں نے ان کے ساتھ یہ احسان کیا ہے، شاید اس احسان کے بدلے میں وہ لوگ میرے بیوی بچوں کے تھوڑا سا خیال کریں گے، تو یہ اس لیے کیا تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیر حضرت عاطف بن ابی بلتہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معاف کر دیا۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں فرمایا کہ آپ لوگ جو ان کے ساتھ جو ہے محبت کا تعلق بنانا چاہ رہے ہو، ان کو خط و کتابت کر رہے ہو، ان کو یہ چیزیں لیٹر بھیج رہے ہو، اس طریقے سے یہ لوگ آپ کے قریب نہیں ہیں۔ قد کفروا بما جاءکم من الحق، ان کی تو دشمنی تمہارے لیے اسلام کی وجہ سے، تو ان خطوں سے یہ لوگ آپ کے دوست کبھی نہیں بن سکتے۔ یہ آپ کے دوست اس وقت تک آپ کے دشمن رہیں گے جب تک کہ وہ وجہ اناد جس وجہ سے یہ آپ کے دشمن ہیں، آپ وہ وجہ ختم کر دیں، مطلب آپ اسلام چھوڑ دیں۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم، اے ایمان والو عدوی وعدوکم، میرے اور اپنے دشمنوں کو دوست نہیں بناؤ۔ عدوی میرے دشمن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وعدوکم اور آپ کے دشمن بھی میری وجہ سے، کیونکہ آپ مجھ پہ ایمان لانے والے ہو۔ تو ان کی جو دشمنی ہے مسلمانوں سے وہ اس وجہ سے ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے دوست ہیں، مومن اللہ کا دوست ہوتا ہے، تو ظاہر ہے کہ دشمن کا دوست بھی دشمن ہی ہوتا ہے، تو وہ چونکہ اللہ کے دشمن ہیں تو مومنوں کے وہ اس وجہ سے دشمن ہیں۔ تو جب تک آپ اللہ تعالیٰ کی دوستی چھوڑ نہیں دیتے اس وقت تک، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ ایک اور جگہ بھی ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ لوگ اس وقت تک آپ سے لن ترضی عنک الیہود ولا النصارى حتی تتبع ملتہم، یہودی اور عیسائی آپ سے کبھی بھی خوش نہیں ہو سکتے، آپ جتنی ان کی کاسا لیسی کر لیں، ہمارے حکمران مسلم حکمران یہ ہر وقت ہم سے مغرب خوش ہو جائے، ہم سے مغرب خوش ہو جائے، مغرب ان کا کلچر اپناتے ہیں، ہر چیز ان کی قوانین ان کے، کبھی ہم پہ یو این اے کوئی نہ کوئی قانون مسلط کر دیتا ہے، کبھی یو ایس اے مسلط کر دیتا ہے، کبھی یو کے کی طرف سے کوئی قرارداد آ جاتی ہے، مختلف چیزیں، تو یہ کبھی تم سے خوش نہیں ہوتے، حتی تتبع ملتہم، ہاں جب تک کہ تم یہودی اور عیسائی نہیں ہو جاتے تب تک ڈو مور ڈو مور ڈو مور یہ ہوتی رہے گی بس۔ ہاں صحابہ اکرام نے پھر چھوڑ دیا، ان کے ساتھ بالکل ہی تعلق ختم کر دیا۔ آگے اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا عسى اللہ ان یجعل بینکم وبین الذین عادیتم منہم مودہ، ہو سکتا ہے کہ جن کو تم نے دین کی وجہ سے چھوڑا ہے کل کو اللہ تعالیٰ انہی کو ایمان کی توفیق دے دے اور بہت سارے ایمان لے بھی آئے، یہ تمہارے دوست بن جائیں گے۔ اور صحابہ اکرام نے ایسا چھوڑا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی ایک بیوی تھی حضرت قبیلہ، ان کی ایک بیوی تھی، ان کا نام تھا قبیلہ۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ، یہ تو حضرت ابوبکر صدیق کی دوسری بیوی، دوسری بیوی ان سے تھے اپنا حضرت ام رومان سے حضرت عائشہ تھی، تو پہلی بیوی حضرت قبیلہ تھی، وہ حضرت اسماء کی والدہ تھی، وہ اپنی بیٹی اسماء کو ملنے کے لیے آئیں، ان کے لیے کچھ تحفے تحائف بھی لے کے آئیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے منع فرما چکے تھے، دوستی نہیں کر۔ تو اب دیکھیں صحابہ اکرام کو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور اللہ تعالیٰ کے فرمان سے کتنی محبت اور عقیدت ہے، حضرت اسماء نے گھر میں نہیں داخل ہونے دیا، پہلے میں رسول اللہ سے پوچھوں گی، پہلے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ میری والدہ آئی ہیں تو کیا میں ان کے ساتھ تعلق اور برتاؤ کروں؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پھر قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے آگے احکام نازل فرما دیے کہ جو آپ کے عزیز و اقارب ہیں، جنہوں نے آپ کے دین کے راستے میں کوئی رکاوٹ نہیں ڈالنے والے، نہ آپ سے جنگ کرتے ہیں، ان کے ساتھ تو آپ ٹھیک، ان کے ساتھ آپ معاملات لین دین یہ ساری چیزیں کر سکتے ہو۔ عام طور پہ یہ کہا جاتا ہے جی اگر ملاؤں کی حکومت آ گئی پاکستان میں، اسلامی نظام آ گیا تو یہ پوری دنیا سے جنگ چھیڑ دیں، ایسا کچھ نہیں ہوتا، کہ صحابہ اکرام کے دور میں ایسا نہیں تھا۔ اسلام نے ہمیں سکھایا ہے کہ آپ کی خارجہ پالیسی کی بنیاد جو لوگ اسلام کے مسلمانوں کے دشمن ہیں، ہاں یہ رسول اللہ کی عزت نہیں کرتا، اس کی عزت نہیں ہوگی۔ جو ہمارے دینی چیزوں کو نہیں چھوڑتا، ہمارے اعتقادات کی مخالفت نہیں کرتا، ہم مسلمانوں کو تنگ نہیں کرتا، مسلمانوں پر ظلم و ستم نہیں کرتا، ہمارے ساتھ ٹھیک ہے تو ہم ٹھیک ہے۔ ہاں اگر وہ ہماری مقدسات کو تکلیف پہنچانے کی کوشش کرتا ہے، اسلام کو تکلیف پہنچانے کی کوشش کرتا ہے، تو پھر ظاہر ہے کہ اس کو اس کے مطابق اس کے ساتھ معاملہ کیا جائے گا، اور جو مسلمانوں کے ساتھ جن کے معاملات ٹھیک ہیں ان کے ساتھ ہم بھی ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ تو فرمایا گیا جنہوں نے تمہیں نقصان نہیں پہنچایا، تمہارے ساتھ یہ معاملات نہیں کرتے تو ان کے ساتھ ٹھیک ہے۔ تو اسلام نے ہمیں عزیز و اقارب، پھر والدین اور یہ رشتہ داری، کیونکہ ان کا تو پھر وہ ہے نہیں نا دشمنی کا تعلق، تو ان کے لیے فرمایا کہ اگر والدین حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے ان کی والدہ تھی، یا کچھ اور صحابہ جو مسلمان ہو گئے ان کے والدین مسلمان نہیں ہوئے تو اس وقت تک، تو ان کے متعلق یہ تھا کہ آپ جو ہے ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو گے، والدین ہیں۔ لیکن عام طور پر وہ کفار، چونکہ حضرت حاتب بن ابی بلتہ نے جن کو خط لکھا تھا وہ تو دشمن تھے، وہ تو جنگیں کر رہے تھے آپ کے ساتھ، وہ بدر میں آپ کے مقابلے میں آئے، وہ احد میں آپ کے مقابلے میں آئے، وہ خندق میں آپ کے مقابلے میں آئے، انہوں نے حدیبیہ کے موقع پہ آپ کو مکہ میں داخل نہیں ہونے دیا، انہوں نے معاہدہ کیا، پھر اس کی آج شکری بھی کی، یہ تو آپ کے کھلم کھلا دشمن ہیں، تو ان کے ساتھ آپ کو راز و نیاز اور محبتیں بڑھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں اگر کوئی غیر مسلم ریاست ہمارے ساتھ اپنے معاملات ٹھیک کرتی ہے تو پھر ان کے ساتھ ہم اپنے معاملات ٹھیک کر سکتے ہیں، وہ بھی اسلامی حدود کو قائم رکھتے ہوئے، نہ یہ کہ پھر ہم وہی اسلامی قوانین کی وائلیشن شروع کر دیں، ہم ان کو شراب سپلائی کر رہے ہوں، ان کو فلاں چیز سپلائی کر رہے ہوں، فلاں چیز سپلائی کر رہے ہوں، اور وہ یہی سب کچھ اپنا کلچر ادھر لے کے یہ حدود و قیود ہوتی ہیں۔ آپ یہ چیزیں کرو گے کہ وہ چیزیں وہ اپنی ان غلط چیزوں کو ادھر پروموٹ نہیں کریں گے۔ اسلام نے ہر چیز کے اصول دیے، یہ ایک دین ہے، یہ ایک دین ہے، دین اس کو کہتے ہیں، یہ صرف عبادات کا نام نہیں ہے۔ لوگ کہتے ہیں جی مولویوں کا کام کیا کام ہے جی، وہ تو صرف نمازیں پڑھائیں، نہیں، یہ دین ہے۔ دین کا کام یہ ہے کہ دین یہ ہے کہ صبح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری چیزیں ہمیں سکھائی نہیں، تجارت، معیشت، جہاد، قیادت، حکومت، صحابہ اکرام نے کیا کیا؟ حکومتیں نہیں کی۔ اصل یہ ہے کہ ہم ان چیزوں کو، ہاں یہ الگ چیز ہے کہ علماء اکرام ان کو حکومت چلانے اور ان معاملات کا علم ہے یا نہیں ہے، تو اگر ایسے ہیں جن کو ان معاملات کا علم ہے، حکومت چلا سکتے ہیں، اس کی صلاحیت ہے، تو پھر ان کو حکومت دینی چاہیے۔ اگر نہیں، چونکہ حضرت یوسف، سورہ یوسف کے اندر حضرت یوسف علیہ السلام نے جو بیان فرمایا تھا، اصل یہی ہے حکومت کے لیے دو چیزیں ہوتی ہیں کہ دیانت دار بھی ہو، حفیظ علیم، اور معاملات اور حکومت چلانا صرف جانتا بھی ہو۔ حکومت تو دیانت دار تو ہے، دیانت دار ہے، لیکن ہے کوئی نااہل اور نکما نالائق ہے، چلا سکتا نہیں ہے،
تو اب اس کو آپ دے بھی دیں پانچوں. وہ جیسے کسی آدمی نے دی کہ مجھے ایک ڈرائیور چاہیے، ڈرائیور کے لیے اخبار میں دے دیجیے تہجد گزار ہو، شریف آدمی ہو، باشرہ ہو، بوڑھی عمر کا ہو، ڈرائیور چاہیے. تو ایک آدمی آ گیا جی ڈرائیونگ کے لیے. جی ڈرائیونگ کے لیے آیا ہوں. اچھا بھئی آپ کا ڈرائیونگ لائسنس کہاں ہے؟ سر دیکھیں ایک آدھ شرط تو آؤٹ ہو ہی جاتی ہے، 5 وقت نماز بھی پڑھتا ہوں، دیکھیں ماشاءاللہ میری داڑھی بھی ہے، دیندار بھی ہوں، کبھی کوئی غیر شرعی کام نہیں کرتا، میری عمر بھی ماشاءاللہ ایج ہوں. تو آپ کے بچے بچیوں کو اسکول لے جانے آنے میں کوئی، لیکن سر مجھے ڈرائیونگ نہیں آتی. حفیظ تو ہے، دیانتدار تو ہے، علیم نہیں ہے. تو دو چیزیں ہونی چاہیے. اچھا کبھی کبھی ایسے بڑے پڑھے لکھے ہم لے آتے ہیں آکسفورڈ کے، ہارورڈ کے، پڑھے ہوئے بڑے بینکرز اور سب کچھ ہوتے چور لٹیرے، تو وہ حفیظ نہیں ہوتے، دیانتدار نہیں. ایسی قیادت مسلمانوں کے لیے جو حفیظ بھی ہو، علیم بھی ہو، دیانتدار بھی ہو اور اس کو وہ معاملات چلانے بھی آتے ہوں. تو یہ تھی چیزیں کہ ہم ایک غیر مسلم کے ساتھ مسلم حکومت کس طرح کے تعلقات، اور باقی جو ہم پرائیویٹ طور پہ تعلقات رکھتے ہیں ان کی بھی حدود و قیود ہے کہ وہی چیزیں کہ ہم ان کے ساتھ میل ملاپ کس حد تک رکھیں گے، ان کی مذہبی مجالس کے اندر ہم نہیں جا سکتے. ٹھیک ہے، کوئی ایسا قسم کا تعلقات، فیملی ریلیشن بچوں کا اس حد تک کہ اس کی وجہ سے ہمارے بچے یہ چیزیں سیکھیں ان کے جو مذہب سے تعلق رکھتی ہوں، بالکل نہیں. ہم میں سے ہر آدمی سمجھتا ہے کہ کن چیزوں سے ہمارے بچے اور ہمارے معاشرے پہ ان کا فرق پڑ سکتا ہے اور کن چیزوں سے فرق نہیں پڑ سکتا. انہی حدود اور قیود کے اندر رہ کر، ہاں اسی طرح مشورہ کرنے کے معاملے میں ظاہر ہے کہ اگر آپ کسی غیر مسلم کے ساتھ مشورہ کریں گے، بھائی اگر میں یہ کام کروں تو مجھے اتنی بچت ہوگی، یہ کاروبار ہے لیکن اس میں ہے سود، یہ ہے حرام، اور دوسری لیکن اس طرح مجھے پروفٹ زیادہ ہے، اس طرح پروفٹ کم ہے. ظاہر ہے کہ وہ غیر مسلم ہوگا تو وہ سود کو مسلمانوں کی طرح وہ اس کو لائٹ لے گا نا، نارمل کوئی بات نہیں آپ یہ کر لیں، منافع تو زیادہ ہے. لیکن اگر مسلم ہوگا تو وہ حلت و حرمت سمجھے گا، نہیں بھائی منافع کم بھی ہے، تھوڑا بہت نقصان بھی ہے، لیکن ہے تو حرام ہے، آپ اس سے بچیں، حرام سے بچیں، حلال کریں، ہے تو حلال، منافع کم بھی ہے تو خیر ہے، ادھر جتنا بھی ملے لیکن سود ہے، حرام ہے، چوری ہے، فراڈ. تو اس لیے ہم غیر مسلم کے ساتھ اگر پرائیویٹ طور پہ تعلق رکھیں تو اس کی حدود و قیود بھی ہمیں معلوم ہونی چاہیے، اور اگر حکومتی اور ملی معاملات میں ہم ان کے ساتھ تعلق رکھیں تو اس کی بھی حدود و قیود ہمیں معلوم ہونی چاہیے. اللہ تعالی ہمیں دین صحیح سمجھنے کی اور اس پر صحیح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.